بچوں سے ایک ایک پیک جو ہے وہ اپنے عنایت کرتے جانا ہے اپنے ہاتھوں سے. جی بسم اللہ. آتے جائیں جو احباب اس حوالے سے جنہوں نے صورتوں کو یاد کیا ہے، ایک ایک بچے کا نام لینا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں. ہم نے سمجھا وہ جو بچے جنہوں نے سورہ مبارکہ سورہ ملک یاد کی ہے وہ آتے جائیں. عبداللہ، عبد الرحمن، عمر، علی حسن، سب لائن سے آتے جائیں. اس میں گھر میں جا کے کہا کہ مجھے نام لینا پہلی دفعہ مرضی سے دے دیں. انہوں نے یاد کیا جی ماشاء اللہ الحمدللہ. جاؤ بیٹھے اپنی اپنی جگہ پہ لوٹ جائیں. ماشاء اللہ. اب جو بزرگوں میں سے یاد کی ہے میرے بھائی محمد رفیق رحمانی صاحب، وہ تشریف لے آئیں. اسی طرح ہماری مسجد کے خادم ہیں اور ہم سب کے لیے معتبر عزیز جان بھائی عبدالحفیظ، انہوں نے کل الحمدللہ پوری مکمل سنا دی ہے، وہ بھی تشریف لے آئیں. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی گلزار صاحب نے بھی سنائی ہے جی الحمدللہ. بھائی شاہد محمود صاحب ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میاں شباز صاحب نہیں آئے؟ میاں سرور صاحب کو ان کا انعام جو ہے میاں سرور صاحب تشریف لے آئے جی. بھائی مدثر اور ان کے بیٹے بھائی عمر فاروق. عمر فاروق نہیں آئے؟ یہ آپ ان کا بھی لے جائیں پھر تو وہ ہیں آپ کے لیے. جزاک اللہ. نہیں جی الحمدللہ. اب آپ کے سامنے میں درس قرآن و حدیث کے لیے شیخ محترم کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائیں اور اپنے جزاک اللہ خیر. شکریہ جی استاد جی، بارک اللہ فیک. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ محترم قاری صاحب اور دیگر فضیلت مآب علماء کرام، قرائے اعظام اور انتہائی لائق تکریم احباب گرامی، آیان جماعت اور عزیز القدر طلباء، نوجوان اور نوخیز نونہال بچوں، بڑی ہی سعادت اور خوشی کا مقام ہے کہ اللہ کی توفیق سے آپ نے یہ سورہ مبارکہ حفظ کی ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ سورۃ الملک یہ 30 آیتوں کی عظیم الشان سورت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ ان میں سورۃ الاسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ 15ویں سپارے میں، سورۃ الزمر 23ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 24ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اور مسبحات یعنی وہ صورتیں جو سبح للہ سے یا یسبح للہ سے شروع ہوتی ہیں، ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یہ صورتیں سورۃ الحدید سبح للہ، اس کے بعد سورۃ الحشر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کے بعد سورۃ الصف سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سورۃ الجمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سورۃ التغابن یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو یہ صورتیں، اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صورتوں کا بھی انتظام کرتے تھے۔ سورہ الف لام میم سجدہ، جو جمعہ کی نماز میں آپ صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب پڑھتے ہیں، اور سورۃ الملک۔ یہ صورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے پڑھتے تھے، اور ان کے پڑھنے کے لیے آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ساری پڑھ لیں۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز آپ نے پڑھ لی تو عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے یہ پڑھ لیں تو یہ سنت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور خاص طور پر سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مداومت فرماتے تھے۔ اور سورۃ الملک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 30 آیتوں کی صورت ہے، اور یہ المنجیہ المجادلہ، مختلف روایات ذکر کی ہوئی ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ صحابہ کے آثار بھی ذکر کیے ہوئے ہیں کہ یہ ایسی صورت ہے کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے، اور یہ جھگڑا کرنے والی صورت ہے۔ جو اس کا پڑھنے والا اور اس کو یاد کر کے اس کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ صورت قبر کے اندر اس کی سفارش کرے گی، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کی سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ تو وہ بندہ ہے جو مجھے پڑھنے والا تھا، میرے ساتھ محبت کرنے والا تھا۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ متعدد روایتیں ہیں اس صورت کی فضیلت کے اندر، اور یہ درجہ ثبوت کو پہنچتی ہیں، اور اس کی فضیلت میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنے والی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
انسان کی سفارش کرنے والی اور اس کی طرف سے اللہ کے سامنے جھگڑا کرنے والی ہے کہ یا اللہ اس کی نجات فرما دے، اس کو جنت دے دے، اس کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ تو آپ نے جنہوں نے یہ صورت یاد کی ہے اس کو یاد رکھیں اور اس کے پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اس کے ساتھ اگلی صورت بھی یاد کرنی شروع کر دیں، سورہ الف لام میم سجدہ۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ بھی کوئی لمبی صورت نہیں ہے، اس کے 2 رکوع تھے، اس کے 3 رکوع ہیں، اور وہ بھی ایک ورقہ ہے، یہ بھی تقریباً ایک ورقہ ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو یہ آپ یاد کرنے شروع کر دیں تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید یاد کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ نے ماشاءاللہ 1 مہینے کے اندر یہ صورت یاد کر لی، اور ہمیں اللہ رب العزت نے کتنا وقت دیا ہوا ہے۔ یقین جانیے کہ اگر انسان ایک آیت جو ہے وہ یاد کرے اور پڑھے تو انسان کتنی دولت اکٹھی کر لیتا ہے۔ نیکیاں ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، اور جب یاد کرنا ہوتا ہے تو انسان کتنی بار پڑھتا ہے، بار بار دہراتا ہے، کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر جب یاد کر لیتا ہے انسان تو پھر پڑھتا رہتا ہے، اس کا ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ بہترین کمائی ہے قرآن پڑھنا۔ اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا تم میں سے کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھے اور مدینے کا نیوان علاقہ، پائیں علاقہ جو مدینے کے ڈھلوان ہے، ذرا شہر اونچا ہوتا ہے، باقی جگہ جو ذرا نیچے ہوتی ہے، تو وہاں جائے، بطحان اس جگہ کا نام تھا، وہاں جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں موٹی تازی اور صحت مند وہ ہانک کے لے آئے، وہاں سے لے اور ان کو اپنے گھر میں لے آئے، ان کا مالک بن جائے، 2 اونٹنیاں اس کو مل جائیں۔ عربوں کے ہاں بڑا پسندیدہ مال تھا اونٹ، اور اونٹوں کے ساتھ وہ پیار بھی کرتے تھے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، سفر بھی اس پہ کرتے تھے، مال برداری بھی کرتے تھے، دودھ بھی پیتے تھے، گوشت بھی کھاتے تھے، تو یہ ان کا بہترین مال تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ جائے گناہ کے بغیر، چوری کے بغیر، ٹھگی کے بغیر، کسی کی زیادتی کے بغیر جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں ہانک کے لے آئے اپنے گھر میں۔ صحابہ نے کہا کلنا نحب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، گھر سے نکلے اور 2 اونٹنیاں ہانک کے لے آئے۔ تو فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی صبح سویرے مسجد میں آئے اور وہ 2 آیتیں پڑھ لے، 2 آیتیں سیکھ لے، تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ 3 پڑھ لے تو 3 بہتر ہیں، 4 پڑھ لے تو 4 بہتر ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اونٹنی اگر خریدنے جائے آدمی تو میرا خیال ہے آج کے دور میں 1.5-2 لاکھ سے کم کی اونٹنی نہیں ملے گی۔ جب لوگ قربانی کے لیے جانور لینے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی لے کے آئے، اور اب تو ماشاءاللہ جو سیلاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا، اور ہر چیز جو ہے وہ جمپ لگا کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس سال قربانیوں کا کیا حال ہوگا۔ تو 1 آیت 1 اونٹنی سے بہتر، 2 آیتیں 2 اونٹنیوں سے بہتر۔ تو آپ یہ کمائی بھی کریں اور اللہ اکبر اپنے سینے کے اندر قرآن اتاریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو جعل القرآن فی احاب لما احرقته النار، فرمایا یہ قرآن ایسی بابرکت کتاب ہے کہ یہ احاب کہتے ہیں کچے چمڑے کو، کھال جب اتاری جاتی ہے
تو ابھی وہ کچا ہو، اسے پکایا نہیں گیا، اس کو ٹریٹمنٹ کر کے ٹھیک نہیں کیا گیا، ابھی کچا ہی ہے، ورنہ اگر اس کے اندر بھی قرآن ڈال دیا جائے تو آگ اس کو جلائے گی نہیں، اور جس سینے میں قرآن ہو تو پھر انشاءاللہ اس سینے کو بھی آگ نہیں جلائے گی۔ اس لیے سینے میں قرآن ہو اور اس زبان پہ قرآن ہو تو انشاءاللہ العزیز یہ جہنم سے تحفظ ہوگا۔ اور انسان قرآن مجید یاد کرتا رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ قرآن سے انسان اگر نصیحت لینا چاہے تو آپ ترجمہ سن لیا کریں، ترجمہ پڑھ لیا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، انسان کو معلوم ہو جائے گا۔ قاری صاحب سے آگے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے۔ اور ذکر کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کسی چیز کو یاد کر لینا، محفوظ کر لینا، تو یاد کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس کو آسان بنایا ہوا ہے۔ آپ نے تجربہ کر لیا ماشاءاللہ، بچوں نے بھی یاد کیا اور بزرگوں نے بھی یاد کیا۔ تو انسان یاد کرنا شروع کر دے تو قرآن ایسی چیز ہے جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور جیسے جیسے یاد کریں گے یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور انسان کا ذہن اللہ رب العزت نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے۔ ویسے تو پورا جسم ہی انسان کا ایسا ہے، جو انسان بھاگتا ہے، روٹین بناتا ہے اپنے بھاگنے کی، تو اس کو سانس نہیں چڑھتا، اور میرے جیسا 2 قدم چلتا ہے تو اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ تو جو روٹین بنا لیتا ہے چلنے کی، بھاگنے کی، اس کا سانس نہیں پھولتا۔ وزن اٹھانا، جب انسان اپنے آپ کو عادی بناتا ہے وزن اٹھانے کا تو 10 کلو، 20 کلو، 40 کلو، 60 کلو، بلکہ 80 کلو، 100 کلو تک کا وزن جو ہے اٹھاتے ہیں۔ آپ پلے داروں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ایسے بوری اٹھاتے ہیں، اور وہ جاؤ اور یہ جاؤ۔ انسان عادی ہو جاتا ہے، جسم کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے۔ یہ زبان بھی ایسی ہے، پڑھنا شروع کر دیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دل اور دماغ کو بھی ایسا بنایا ہے، یاد کرنا شروع کر دیں تو یاد ہو جاتا ہے۔ تو شوق اور محبت کے ساتھ قرآن یاد کریں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کی تصحیح کریں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے کے لیے انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، اور تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ، یعنی لفظ کو صحیح ادا کرنا چاہیے، واضح طور پر لفظ ادا ہو، لفظ ملا نہ جائے، مسئلہ نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا پڑھا ہے۔ نہیں، ترتیل کا معنی ہوتا ہے قراءۃ بینۃ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر، واضح کر کے، جدا جدا کر کے، الگ الگ کر کے ایسے پڑھو کہ سننے والے کو پتہ چلے کہ یہ اس نے یہ لفظ پڑھا ہے۔ تو صحیح پڑھنا چاہیے تجوید کے ساتھ، یہ ضروری ہے، اور تعظیم کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ اکبر، جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرآن سنتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کے منہ پہ منہ رکھ کے اس منہ کو چومتا ہے کہ اس منہ سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن یاد کریں، اور قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ رہنما کتاب ہے، یہ ہمارے لیے زندگی کی گائیڈ بک ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور قرآن مجید کے مطابق زندگی کا نمونہ، انسان یہ چاہتا ہے نا کہ میرے سامنے کوئی رول ماڈل ہو جس کو دیکھ کے میں اس کے مطابق زندگی گزاروں، تو قرآن مجید کی زندگی کا عملی نمونہ اگر دیکھنا ہے کامل اور مکمل، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن۔
کان خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ، آپ کا برتاؤ، آپ کا زندگی گزارنے کا رنگ اور طریقہ، ڈھنگ اور اسلوب کیا تھا جو قرآن نے بتایا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان فرمایا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، فرمایا اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے ذکر، یعنی رسول. یعنی رسول اور قرآن میں فرق ہی کوئی نہیں. یہ قرآن اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس کو اتار کے قرآن مجید کا عملی نمونہ پیش کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رہنما ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کیجیے. اور میرے بھائیوں، یہی خدا کی قسم راستہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر بنا لیا اور آپ کی سنت کو جس نے اپنا لیا اور آپ کی سنت سے جس نے پیار کر لیا، اللہ اکبر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہا ہے تو آپ کے پیچھے چلتا ہوا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنت میں لے جائے گا. اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا، دوسرا راستہ اختیار کر لیا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، جو آپ نے حکم دیا ہے وہ مانا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت ساری کی ساری جنت میں چلی جائے گی الا من ابا، ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کرے وہ نہیں جائے گا. لوگ کہنے لگے وہ نہیں آبا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکاری، کون جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، میری بات مانتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے. جنت کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے. جنت کس کے لیے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے امام ہیں. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کی امت جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، ہم آئے سب سے آخر میں ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. اور اللہ اکبر، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے سارے نبی جو ہیں نفسی نفسی کہہ کر پیچھے ہٹ جائیں گے اور کوئی ہمت نہیں کرے گا آگے بڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کی. آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام اظہار کر دیں گے کہ میں نہیں جا سکتا، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کوئی اپنی طرف سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں اس وجہ سے نہیں جاؤں گا، وجہ تو نہیں بیان کریں گے، لیکن کہیں گے کہ آج بڑا مشکل دن ہے، میں اس کے لیے نہیں ہوں کہ میں اللہ کے سامنے جا کے بات کر سکوں. آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں جن کو اللہ رب العزت نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا. تو لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، میں جاتا ہوں اس کام کے لیے. سب پیچھے ہٹ گئے، انا لہا، میں جاتا ہوں اس کے لیے، اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا. 7 دن اور 7 رات لمبا سجدہ کروں گا اور اللہ رب العزت اس موقع پر مجھے الہام فرمائیں گے اور مجھے اللہ رب العزت بتائیں گے اللہ کی حمد و ثنا کے ایسے کلمات جو آج میں نہیں جانتا. اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں، میں ان کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کروں گا سجدہ ریز ہو کر. اتنا لمبا سجدہ جیسے کہ آج کل کے حساب سے 7 دن اور 7 راتیں، اتنا لمبا سجدہ کروں گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ نام لے کر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، اور آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفارش کریں گے؟
ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے نبی اللہ اکبر، اپنی امت کو جو جنت کا دائیں طرف کا دروازہ ہے اس میں سے جنت میں داخل کر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں جنت ہے، آپ کی پیروی اور آپ کی فرما برداری میں جنت ہے. میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لو. اور قرآن اور سنت یہ دونوں ایک ہیں، دونوں وہی ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اپنی طرف سے نہیں بتائی، اللہ کی بتائی ہوئی وہی ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کی یہ وہی کتاب و حکمت قرآن و سنت جس نے اس کو اپنا لیا. قرآن بھی اپنے پڑھنے والوں اور اپنے مطابق عمل کرنے والوں کو جنت میں لے جائے گا، اللہ کے سامنے سفارش کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتیوں کی اور اپنے پیروکاروں کی سفارش کریں گے. تو قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ، آپ کی سیرت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے حوالے سے میں ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک، بڑی برکت والا ہے. برکت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اچھائی، بھلائی، خیر، خوبی. یعنی اچھائی والا، بھلائی والا، خیر والا اور بہتری والا وہ مالک تبارکا، بڑی برکت والا ہے. دنیا میں جس کو بھی کوئی اچھائی بھلائی ملی ہے کس نے دی ہے؟ اللہ نے، اسی سے ملی. اور اس کے پاس اتنی خیر ہے، اتنی خیر ہے، اللہ اکبر، کہ اس کی کوئی انتہائی نہیں، کوئی انتہائی. خیر ہی ہے، برکت ہی برکت ہے. اور اللہ اکبر، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بڑی برکت والا ہے، خیر تقسیم کرنے والا ہے، بھلائیاں تقسیم کرنے والا ہے، نعمتوں سے نوازنے والا ہے، فضل و احسان فرمانے والا ہے. بیدہ الملک، اور پوری کائنات کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں. بیدہ الملک، اس کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. مالک الملک، بادشاہی کا مالک ہے اور خود بادشاہ ہے. الملک القدوس، وہ ہے سچا بادشاہ، اور وہ القدوس پاک ہے، وہ زیادتی کرنے والا نہیں ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، احسان کرنے والا بادشاہ ہے. الملک، ملک الناس، کائنات کا بھی بادشاہ ہے اور انسانوں کا بھی وہی بادشاہ ہے. تو بیدہ الملک، اس لیے زندگی کا دستور اور قانون اور ضابطہ حیات مقرر کرنا اس کا حق ہے، اس لیے کہ وہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے. جو ہماری اسٹیٹ ہے پاکستان، اس کی جو حکومت ہے، انہوں نے آئین بنایا ہے، انہوں نے قانون بنایا ہے. اس آئین کی وفاداری کا وہ حلف اٹھاتے ہیں اور اس قانون کی پاسداری کا وہ ذمہ لیتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اس کے مطابق چلیں گے. یہ الگ بات ہے کہ یہ اس کی پاسداری نہیں کرتے، لیکن انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے. اور ہمارے جیسے لوگ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کریں تو پولیس آ جاتی ہے، سزا ملتی ہے، عدالتیں سزا دے دیتی ہیں. تو اللہ رب العزت جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے انسان کے لیے قانون بنایا، اور انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین اور اس کی شریعت ہے. یہ دین و شریعت یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے انسان کو. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو وہ نہ کر سکتا. علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اس کی بڑائی ہے، یہ اس کی کبریائی ہے، یہ اس کی عظمت اور اس کے جلال کا اظہار ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ اللہ جس نے خلق الموت والحیات، موت کو بھی پیدا کیا اور حیات، زندگی کو بھی پیدا کیا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت بھی ایک وجودی چیز ہے، ایک موجود چیز ہے۔ خلق الموت، اس نے موت کو بنایا ہے، وجود بخشا ہے۔ اور حیات، زندگی بھی ایک موجود حقیقت ہے۔ زندگی تو ہمارے اندر ہوتی ہے، اور اس زندگی سے پہلے ہم موت تھے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا۔ ثم یمیتکم، پھر موت آ جائے گی اس دنیا کے اندر۔ جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں زندہ کرے گا۔ تو موت کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اور زندگی کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی سے پہلے موت کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ ویسے بھی ہم پہلے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے؟ مردہ تھے۔ اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا۔ اور اللہ اکبر، یہ جو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، اس زندگی کا پیچھا کر رہی ہے موت۔ جس دن سے یہ زندگی شروع ہوئی ہے، ہم اس زندگی سے، اللہ اکبر، یہ زندگی گھٹتی جا رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا ہر سانس اور میرا ہر لمحہ مجھے موت کے قریب کر رہا ہے، موت میری طرف بڑھ رہی ہے، میری زندگی گھٹ رہی ہے۔ موت کو یاد رکھنا چاہیے، موت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ خلق الموت، اس اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے، اور موت ہم میں سے ہر آدمی کا پیچھا کر رہی ہے۔ میری موت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کل میں کن میں ہوں گا، زندوں میں ہوں گا یا مردوں میں ہوں گا، اور آپ میں سے بھی کسی کو نہیں پتا، کسی بھی انسان کو نہیں پتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور کہاں میری موت کا پیغام آ جائے گا کوئی نہیں جانتا۔ راہ چلتا ہوا انسان گر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ہم نے جنازہ پڑھا ایک ساتھی کا، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرمائے۔ اس کا جنازہ پڑھ کے باہر نکلے، لوگ باہر نکل رہے ہیں، ایک آدمی جنازے میں شریک ہوا اور مسجد کے دروازے پہ آیا، وہاں اٹیک ہوا، وہی ختم ہوا۔ انسان کو کیا پتا ہے کہاں اس کی موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موت کو پیدا کیا ہے، اور اس موت کو یاد رکھنے والا بندہ، اس موت کو ہمیشہ سامنے رکھنے والا بندہ، وہ دانش مند بندہ ہے۔ پوچھا گیا ای الناس اقیس، سب سے زیادہ دانا، ہوش مند اور سمجھدار آدمی کون ہے؟ فرمایا اکثرهم للموت ذکرا و اکثرهم له استعدادا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو زیادہ موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے زیادہ تیاری کرتا ہے، یہ ہے دانش مند۔ جو بھولا ہوا ہے وہ تو نادان۔ موت یہ تو انسان کا پیچھا کر رہی ہے، اس نے آ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں بھی انسان چلا جائے موت سے بچ نہیں سکتا، موت سے بچ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ تو اللہ رب العزت نے موت بھی پیدا کی اور زندگی بھی پیدا کی ہے، اور یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے دی ہے یہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی بھی وہی بخشتا ہے اور زندگی کا محافظ بھی وہی ہے، اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ جب اس کی طرف سے موت آتی ہے تو انسان مرتا ہے، وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ سارے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی نہیں بچنا، لیکن اللہ بچا لیتا ہے، اور سارے کہہ رہے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ٹھاک ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے حافظ آباد سے کچھ لوگ آئے اور ایک فوتگی ہو گئی تھی، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے۔ جنازہ پڑھا اور ایک ان کا رشتہ دار بیمار تھا، تو وہ ساتھی کہنے لگے یار جنازہ پڑھنا آیا تو رات اتنی ٹک جائیے، وہ پتہ کوئی نہیں کہ انہیں رات کٹنی ہے کہ نہیں کٹنی، پھر وہ ہونا پینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ تو پھر ہونا پڑے گا۔ تو وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں ٹک گئے، اور ان میں سے ایک جو زیادہ کہہ رہا تھا نا کہ پتہ نہیں
انہیں رات کٹنی کہ نہیں کٹنی، اللہ کا کرنا کہ اسی رات فیصل آباد میں حفظ آباد سے آئے ہوئے کی موت آ گئی اور وہ بچ گیا اور یہ موت ہو گئی۔ اللہ نے انسان کو کیا، اس لیے انسان کو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، خلق الموت والحیات، تو اللہ رب العزت نے یہ موت و حیات دونوں پیدا کی ہیں۔ موت بھی وہی دیتا ہے، جس کا وقت آ جاتا ہے وہ لے جاتا ہے، اور پھر نہیں وہ دیکھتا کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کے کام گھر اپنا نہیں ہے، فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے، آگے وقت چلا گیا۔ اور اس میں اس کی حکمت ہے، یہاں یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی حکمت اور رحمت ہر چیز میں ہوتی ہے۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت کیا ہوگی، اللہ رب العزت کی رحمت کیسے ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا، لیکن اللہ کے سارے فیصلے حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا چاہیے اور راضی رہنا چاہیے۔ جس پہ اللہ راضی، ہم اس کے بندے اس پہ راضی ہیں، ہم صبر کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اور ایسے ہوتا ہے اللہ اکبر کہ کئی لوگ بالکل بے سہارا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ رب العزت وہ ترقیاں دیتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اور کئیوں کے والدین ان کے لیے بڑے اثاثے چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ سارا کچھ ہی گنوا بیٹھتے ہیں اور پھر وہ خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ احسن عملا، ایک ہوتا ہے عمل حسن اچھا، اور ایک ہوتا ہے بہت ہی اچھا، سب سے اچھا، دی سپر، سب سے بہتر، دی بیسٹ، سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا۔ سب سے اچھا کام کون کرتا ہے؟ یبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کر دیا، اور موت کی تلوار تمہارے سر پہ لٹک رہی ہے کہ تم بھولو نہ، اور تم اس زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا لو اور بہترین عمل کرو۔ انسان کی زندگی کے اندر دو ذمہ داریاں ہیں۔ کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ دو۔ ایک اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری عبادت کریں۔ جنوں کو اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ اللہ انہیں عبادت کا حکم دے اور یہ عبادت سر انجام دے۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت یہ ہوتی ہے اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی غلامی کے اندر زندگی بسر کرنا، یہ عبادت ہے اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ایک تو انسان نے یہ کام کرنا ہے، کیا؟ اللہ کی عبادت کا۔ اور اللہ کی عبادت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی بہترین عبادت اس وقت ہوتی ہے جب خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے عبادت۔ انسان عبادت کا کام کرے کس لیے؟ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ صدقہ کرے اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے طریقے کے مطابق ہو۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک اور حصے دار نہ بنائے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل کرے اسوبہ و اخلصہ، جو بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح درست ہے، راست ہے اور خالص ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ خالص کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ثواب اور درست کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق عبادت ہو اچھی ہے۔ ایک تو یہ کام انسان نے کرنا ہے۔ اور اگر انسان قرآن پڑھے، سنت پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے،
تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے، میں نے شادی کی ہے، گھر کیسے بنانا ہے، میں نے کام شروع کیا ہے، یہ کام میں نے کیسے کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے اس کے مطابق میں کام کروں، تو انسان کے یہ عمل جو ہے نا عبادت بنتے جاتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے انسان کی ذمہ داری یہ بنائی ہوئی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، اور اللہ رب العزت نے تمہیں زمین کے اندر خلافت بخشی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک با اختیار مخلوق کو بسانا چاہتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام خلیفہ تھے، ان کو اختیار ملا تھا، اقتدار ملا تھا، ہمیں بھی ملا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا کا کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ امانت ہے جو اللہ نے ہمیں سونپی ہوئی ہے کہ اس زمین کے اندر تم نے خلافت کا کام کرنا ہے، یعنی اس زمین کو آباد کرنا ہے، اس زمین کے خزانوں کو استعمال کرنا ہے، اپنے کام میں لے کے آنا ہے۔ زراعت، صنعت، تجارت اور اس زمین کی آبادی، یہ سارے خلافت کے کام ہیں، یہ تم نے کرنے ہیں، اور ان کے اندر بھی احسن طریقے سے یہ کام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کاروباری بھی ہیں، آپ کو جاب کرنے والے بھی ہیں، آپ میں صنعت کار بھی ہوں گے، آپ میں مزدور بھی ہوں گے، آپ میں اور بھی لوگ ہوں گے جو مختلف قسم کے کام کرتے ہیں۔ جو کام بھی آپ دنیا کا کریں اس کو اچھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہر کام اچھا کرو۔ جو بلڈنگ بناتا ہے، جو اللہ اکبر یہ سینیٹری کا کام کرتا ہے، جو پینٹ کا کام کرتا ہے، جو لکڑی کا کام کرتا ہے، لوہے کا کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کام اچھا کرے، ایک، اور دوسرا وہ کام پختہ اور مضبوط کرے۔ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کام کو مضبوط کرے، پکا کرے، چلاؤ، اور کیا کہتے ہیں جگاڑ لایا، جگاڑ والا کام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک کام کرنا چاہیے۔ ہر کام انسان کو دنیا کا ایسے کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہو۔ یہ جرمنی نے، یہ جاپان نے اور امریکہ نے جو ترقی کی ہے اس لیے کی ہے، محنت کرتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں گارنٹی والا کرتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چلاؤ کام کرتے ہیں، چلو چلتا چلا دو، پھنگا صحیح، ٹیڑھا صحیح، بدگنیاں صحیح، جیسا صحیح کر دو، چلا دو، پیسے اکٹھے کرو اور بھاگو، پیسے اکٹھے کرو اور بھاگو، غلط کام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تو احسن عملا، تمہارا عمل اچھا ہونا چاہیے، نیت بھی اچھی ہونی چاہیے کہ میرے مالک نے مجھے موقع دیا ہے تو میں اس کی زمین میں وہ کام کروں اس کو اچھا لگے، اور لوگوں کے فائدے کے لیے کروں، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، مجھے بھی اس کا نفع ملے، اور جن کا کام کیا ان کو بھی اس سے فائدہ ملے، ان کا کام بھی۔ تو یہ دنیا کا کام بھی عبادت بن جاتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، دنیا بھی مل گئی اور ثواب بھی مل گیا، دنیا کا بھی فائدہ ہو گیا اور آخرت کا بھی فائدہ ہو گیا۔ اور جو عبادت ہوتی ہے وہ تو صرف ثواب کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ میری آخرت اچھی کر، عبادت کرنے سے جنت بنتی ہے، اور دنیا کا کام اچھا کرنے سے دنیا بھی اچھی بنتی ہے اور جنت بھی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اور موت پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ، تو بڑا زبردست ہے۔ اگر ہم زیادتی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں تو وہ پکڑنے والا ہے، پکڑ سکتا ہے اور پکڑ لیتا ہے، عزیز، زبردست ہے، غالب ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن الغفور، بڑا بخشنہار بھی ہے، جلدی نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے۔ جوان ہوا، بچپن میں تو قلم ہی اٹھائے ہوئے ہیں کہ جب تک بالغ نہیں ہوتا نیکیاں لکھی جاتی ہیں لیکن گناہ نہیں لکھا جاتا، اللہ اکبر۔ اور جب بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے تو ایک لکھا جاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے تو ایک نیکی کی 10 لکھی جاتی ہے، ایک نیکی کی 10 لکھی جاتی ہے، اور گناہ کرتا ہے اور توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور نیکیوں کو اگر اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے ذوق اور شوق کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
10 کی 70 بنا دیتا ہے، 70 کی 700 اور اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اس سے بھی بڑھا دیتا ہے اللہ رب العزت۔ تو انسان کو نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں زندگی کے اندر، اور گناہ کرتا ہے تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور بہت ہی بد نصیب وہ انسان ہے کہ جس کی اکائیاں بڑھ جائیں اور اس کی دہائیاں اور سینکڑے گھٹ جائیں۔ اللہ نیکی کی 10 دیتا ہے، 10 کی 70 بناتا ہے، 70 کی 700 بناتا ہے، 700 کی 7000 بناتا ہے، اور 7000 کی 70000 بھی بنا دیتا ہے، اور اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ جس کے گھٹ جائیں اور اس کے گناہ بڑھ جائیں تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہے۔ اس لیے بد نصیب نہیں انسان کو بننا چاہیے، سعید اور خوش نصیب بننا چاہیے، نیکیاں بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ ایسا مہربان مالک ہے کہ انسان کی غفلت میں زندگی گزر گئی، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، مختلف قسم کے گناہ کرتا رہا، اللہ اکبر، لیکن وہ ایسا بخشن ہار اور ایسا مہربان ہے، وہ کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھے پکارتا رہے اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے ارحم الراحمین آقا، اور ورجوتنی، اور تو مجھ سے امید رکھے، غفرت لک علی ما کان فیک، تو اللہ کو پکارتا رہے اور اللہ سے امید باندھے رکھے کہ تجھ سے ہی ملنا ہے، تو نے ہی دینا ہے، میں نے تجھ سے ہی لینا ہے، تیری کوتاہیوں کے باوجود میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ کوئی نہیں، مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اگر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، بعض لوگوں نے کہا ہے بادل تک، لیکن صحیح بات یہ ہے آسمان تک، اتنے گناہوں کے ڈھیر انسان اور اتنے پہاڑ اکٹھے کر لے کہ وہ آسمان تک، ہمالیہ سے بھی اوپر آسمان تک پہنچ جائیں، اللہ اکبر، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم استغفرتنی، پھر تو آگے سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میں کر بیٹھا، مجھے معاف کر، اللہ اکبر، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے اتنے گناہ بھی معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ کوئی نہیں، مجھے پرواہ نہیں۔ اس لیے انسان گناہ کر کے اللہ سے بخشش مانگے۔ اور یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اللہ اکبر، یہ تو زندگی کی بات ہے۔ اور اگر انسان موحد ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھو اور توحید اور شرک کی حقیقت سمجھو، توحید کو مان لو، جان کر مان کر توحید کو اپنا لو، توحید کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قدسی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، یہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے لے آئے، لیکن شرط ایک ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تو میرے پاس آئے تو نے شرک نہ کیا ہو، تیرے نامہ عمل میں شرک کی گندگی نہ نکلے، لقیتک بقرابھا مغفرہ، تو جتنے گناہ لے کے آیا میں اتنی بخشش لے کے آیا، میں اتنی بخشش لے کے آیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ بڑا کرے، اللہ کے ساتھ جڑو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار اور پیروکار بن جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، سنت سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے، دین سیکھنے والے بن جاؤ۔ یہ بڑی سعادت والی زندگی ہے انشاءاللہ العزیز، اس سے دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل قبول فرمائے، اور ہمارے محترم شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جنہوں نے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا، اور آپ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ سورہ الف لام میم سجدہ بھی یاد کریں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو 30واں پارہ یاد سارا یاد کروانا، بلکہ یہ 1000 آیت بنتی ہے سورہ ملک سے لے کر آخر سپارے تک، دونوں سپارے سورۃ الناس تک، یہ 1000 آیت بنتی ہے، یہ 1000 آیت بنتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو 1000 آیت پڑھ لے، من قام ب1000 آیت، بلکہ میں پوری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، فرمایا من قام ب10 آیات، جو رات میں قیام کر لے 10 آیتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو غافلوں سے نکال کے ذکر کرنے والوں میں لکھ دیتا ہے،
من قام بمیت آیت، اور جو 100 آیتیں پڑھ لے، جو 100 آیتیں پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کو فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو 1000 آیت پڑھ لے، سورہ ملک سے لے کر سورۃ الناس تک یہ 1000 آیت بن جاتی ہے، یہ پڑھ لے کتب من المقترین، تو اس نے ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر یاد کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مغرب کے بعد پڑھ لیا، کچھ عشاء کے بعد پڑھ لیا، اور پچھلی رات اٹھ کے پڑھ لیا، یہ آدمی پڑھ لے۔ اور یہ مشکل کوئی نہیں ہے، پڑھنا شروع کر دے آدمی تو یقین جانی آسانی ہو جاتی ہے، انسان پڑھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ تو انسان کو قرآن مجید یاد کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ قیام کرنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے۔ اور قابل رشک ہے وہ آدمی جو قرآن یاد کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ قیام کرتا ہے۔ قیام کرنے میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک قرآن کے مطابق عمل کرنا، اور دوسرا قرآن نماز میں پڑھنا، نماز میں قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، قرآن کھول کے، یہ بھی بڑا اچھا عمل ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن قیام کے اندر، نماز کے اندر، قیام کے اندر سنتوں میں پڑھے، نفلوں میں پڑھے، فرضوں میں پڑھے، قرآن پڑھے، تو اس سے قرآن کی برکات اور قرآن کے اثرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمت کریں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی وقت ہو گیا، بس کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔